السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل کے نئے ویڈیو پر. تھمبنیل دیکھ کر آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آج کا ویڈیو ہمارا کس ٹاپک پر ہونے والا ہے. جی ہاں، آج کا ٹاپک ہمارا ہونے والا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف. سب سے پہلی بات، اللہ پاک کا ہم اہل سنت پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مقبول بندوں اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و تعظیم کرنے اور عرس شریف منانے، مزارات مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. اولیاء اکرام اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. ان کی ساری زندگی اللہ و رسول کی یاد میں گزرتی ہے. ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ پاک نے اپنے ان نیک بندوں اولیاء اکرام علیہم الرحمہ پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمایا ہے، اور اولیاء اکرام علیہم الرحمن کی شان و عظمت کے لیے یہ قرآنی آیت ہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر 11ویں پارے کی 10ویں صورت کے 12ویں رکوع میں فرمایا ہے کہ چنانچہ پارے 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ یہ ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام علیہم الرحمہ پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ پاک خوشی و عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا کرے گا. تو جی ہاں، یہاں پر آپ نے پتہ کر لیا کہ اولیاء اکرام کون ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اب معلوم کرتے ہیں تعارف غوث اعظم دستگیر. یہ جو مہینہ ہے یہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے. ہاں، حالانکہ اس مہینے میں دیگر بزرگوں کے عرس بھی ہیں، مگر یہ مہینہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے خاص نسبت رکھتا ہے. اور اس مہینے کی 11ویں تاریخ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے. ہمارے پیارے 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 پیر و مرشد حضور غوث پاک علیہم الرحمن بڑے بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے آپ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 12ویں پوتے ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سر سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب معلوم کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے ابو جان کی خوشخبری. تو حضور غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ اکرام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لائے اور ان الفاظ مبارکہ سے خوشخبری سے نوازا کہ اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب یعنی پسندیدہ ہے، اور اس کی اولیاء اکرام علیہم الرحمن میں ویسی شان ہوگی جیسے انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے. نیز دیگر انبیاء علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء علیہم الرحمن تمہارے نیک بخت بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا. اسی لیے تو فرمایا ہے، جس کی منبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں نیم روز ملک کے بادشاہ نے لیٹر بھیجا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی گزاریں. میرے پیارے پیارے پیر و مرشد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب
میں فارسی میں 4 اشعار لکھ کر بھیجے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر میرے دل میں ملک سنجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نسب کالا ہو جائے، اسی لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں راتوں کو جاگنے کی سلطنت حاصل ہے، سلطنت نیم روز کی قیمت میرے نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں، جو پتہ ہے ویٹ جسے کہتے ہیں اس کے برابر بھی نہیں۔ چلیے اب حضرت غوث اعظم صغیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو جی ہاں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ منقول ہے کہ آپ علیہم الرحمہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے۔ ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا، تو جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم مکمل کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں، یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ان کے روح ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اسی لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے میں حاصل ہوتا ہے۔ ابھی کافی سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ یار حضور غوث پاک علیہم الرحمہ اور دیگر اولیاء اکرام ہیں، یہ کیسے عبادت کرتے تھے رات رات بھر؟ ارے تھوڑی دیر اگر بیٹھیں گے تو سستی کاہلی ہمیں تو دل یہاں وہاں ہو ہی جائے گا۔ تو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ بندہ جب اس کے ہاتھ میں جب موبائل آتا ہے تو موبائل میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے چیٹنگ کرنے میں، ویڈیوز دیکھنے میں، کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کب گزر گئی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اسے سستی نہ ہی تھکاوٹ کچھ محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو عشق ہے موبائل سے، وہ موبائل میں اتنا مشغول ہو چکا ہے۔ ویسے ہی اللہ والے اللہ پاک کی محبت میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں رات کی تاریکی کا وقت پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات گزر گئی، وہ عبادت میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری نالج حاصل ہو ہی چکی ہوگی، جس میں آپ کو میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں حضور غوث پاک کے متعلق۔ تو جی ہاں، اس ویڈیو کو تمام دوست احباب میں شیئر کریں، اور نیکسٹ پارٹ بہت جلد آئے گا، اس کو بھی دیکھیں، کیونکہ یہ مہینہ ان کا ہی ہے، مطلب ان کی نسبت سے زیادہ مشہور ہے یہ مہینہ 11ویں شریف کا۔ تو آپ لوگ ضرور نیکسٹ ویڈیوز جتنے بھی آئیں گے اس ویڈیو مطلب اس عنوان کے متعلق تو آپ ضرور دیکھنا، اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کر لینا۔ اور جی ہاں، میرے چینل کو بالکل سبسکرائب کر لینا، رضوان رضا آفیشیل کو، اور میرا انسٹاگرام چینل بھی ہے، انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے رضوان رضا قادری، جس کو آپ لوگ اگر فالو کر لو گے تو آپ لوگوں کو بھی کافی سارے دین کی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ فیس بک پر بھی ہوں میں، بٹ مجھے پتہ نہیں کہ آئی ڈی کا نام کیا ہے، کیونکہ انسٹاگرام اور فیس بک کو کنیکٹ کر کے رکھا ہے، یہاں پر پوسٹ ڈالتا ہوں تو وہاں پر بھی چلے جاتی ہے، فیس بک پر بھی اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہوگی۔ اور جی ہاں، فالو کرنا اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔